حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے سپنا دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن 12:4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہوگا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ سپنا اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے جلنے لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جلتے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ یوسف کو مار دو یا کہیں دور پھینک دو۔ ایک دن وہ یوسف علیہ السلام کو کھیتوں میں لے گئے اور انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس لوٹے اور یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر دکھایا اور بولے، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ایک قافلہ وہاں آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر غلامی میں بیچ دیا۔ مصر کے وزیر عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، انہیں عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدے مند ہوں۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حسن، علم اور حکمت دی۔ زلیخا ان کے حسن اور عقل سے متاثر ہوئی اور ان سے محبت کرنے لگی۔ ایک دن اس نے کمرے کے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی اور کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پھاڑ دی۔ اسی وقت اس کا شوہر عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے سچ بتایا کہ زلیخا ہی گناہ چاہتی تھی۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچ کہتی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ دیکھا گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ شہر کی عورتیں زلیخا کا مذاق اڑاتی تھیں۔ زلیخا نے انہیں دعوت دی، ان کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جیسے ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سب ان کی خوبصورتی میں کھو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے۔ انہوں نے کہا، ماشاء اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا بولی، ہاں، یہ وہی ہیں جن پر تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ جب دباؤ بڑھا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس گناہ کے جس میں یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور عزیز نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ جیل میں 2 آدمی اور تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے سپنوں کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، پھر تعبیر بتائی۔ ایک آدمی آزاد ہوگا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ مصر کے بادشاہ نے سپنا دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بال اور 7 سوکھے بال۔ کوئی بھی اس کی تعبیر نہ کر سکا۔ جیل سے چھوٹے آدمی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ کو ان کا ذکر کیا۔
बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 साल तक जमीन बहुत फसल देगी, उसके बाद 7 साल सख्त अकाल आएगा, फिर अल्लाह रहमत करेगा और लोग फिर से खेती करेंगे। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत से मुतासिर हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे खजानों का जिम्मेदार बना दीजिए, मैं हिफाजत और इल्म रखने वाला हूं। बादशाह ने उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया। अकाल के दिनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र राशन लेने आए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास बुलाने का कहा। जब वे दोबारा आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो वे बहुत गमगीन हुए और रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना गम और दुख सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को अपनी पहचान और कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। जो सब्र करता है अल्लाह उसे अच्छा बदला देता है। भाइयों ने शर्मिंदा होकर कहा, अल्लाह कसम, हमने गलती की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दिया जाएगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज अपने भाइयों को दी और कहा, इसे अब्बा के चेहरे पर रखो, उनकी आंखें फिर देख लेंगी। जैसे ही कमीज रखी गई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो गईं। सब मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और परिवार को इज्जत से बैठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का सपना पूरा हुआ। सूरज, वालिद, चाँद, वालिदा और 11 सितारे भाई उनके सामने सजदा कर रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, यह वही ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने बचपन में देखा था। मेरा रब इसे हकीकत बना चुका है। कुरान 12:100।